عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بار پھر ہم ایک چائلڈ ڈیولپمنٹ کے نئے عنوان کے ساتھ اور نئے سیکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بات کریں گے آج ہم ان نظریات کی کہ جن کو بہت سارے سوچنے والوں نے، غور کرنے والوں نے اکٹھا کیا یا جانچا ناپا اور ان کی اختراع کی، تاکہ وہ ہم کو سمجھا سکیں کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے نشو و نما پاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک چھوٹا سا خیال آپ کو شروع ہی میں پیش کر دوں، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو نظریات ہیں اور جو بہت سارے مفکروں نے سوچ کر ہمارے لیے تیار کیے ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ عام فہم سوچ کے ساتھ ملتی جلتی۔ مثلاً تمام عام لوگ جانتے ہیں، اور یہ ان کے مشاہدے میں بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں تو مختلف درجات میں سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ کسی نانی دادی کو، بڑے بوڑھے کو پوچھیں تو وہ کہتا ہے ہاں یہ بچہ جو ہے یہ ابھی چھوٹا ہے، طفل ہے، اور پھر یہ ذرا سا بڑا ہو گیا ہے، اور پھر یہ اور بڑا ہو گیا ہے، اور اب یہ باہر جا کے خود کھیل سکتا ہے، اور اب یہ نوجوانی کے دور میں داخل ہو گیا ہے یا بالغ ہو گیا ہے، اس کی مونچھیں نکل آئی ہیں۔ تو یہ تمام درجات جو ہیں یہ عام فہم اور یا عام سوچ رکھنے والے لوگوں کو بھی میسر رہی ہیں، اور انہوں نے مشاہدہ کیا، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں ہم بچوں کو ان درجوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ اور بہت سارے سوچنے والے شاعر اور ادیب اور مفکر جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں سوچتے رہے، نہ صرف کہ چائلڈ اسپیشلسٹ یا چائلڈ سائیکالوجسٹ یا وہ لوگ جو ایجوکیشن کے ماہر ہیں یا ماہر تعلیم ہیں۔ آج ہم دو نظریات کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک نظریہ جو ہے وہ بہت بنیادی ہے، اس کو ہم اسٹرکچرل آرگنزمک پرسپیکٹو کہتے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے یہ مختصراً یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بڑھنے والی چیز جیسے چھوٹا بچہ ہے یا انسان ہے، تو وہ اس کا ایک اسٹرکچر یا ساخت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ آرگن بھی ہوتا ہے اور آرگنزم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آرگنزم جو ہے یہ ایک خاص قسم کی ساخت کے اندر کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اپروچ ہے جو کہ یا ایک پرسپیکٹو یا ایک ایسا خیال ہے جو کہ بہت سارے مفکر جو ہیں سوچتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر پھر بے شمار نفسیات دانوں نے، اور وہ مختلف زاویوں سے اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ مثلاً وہ لوگ جو ذہن کی تھیوری کے بارے میں یا ذہن کے نظریے کے بارے میں بات کرتے رہے، ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ یہ جان لیں کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے نشو و نما پاتا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے۔ یعنی جسمانی کیفیات یا جسمانی صورتیں تو بڑھتی ہی رہتی ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی کیفیات یا اس کی وقوفی کیفیات یا اس کی معاشرتی کیفیات، اخلاقی قدریں وغیرہ، یہ کس طرح سے پھلتی پھولتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف مفکروں نے، مختلف نفسیات دانوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کے بارے میں سوچا ہے۔ تو ایک جلدی سے ایک چھوٹا سا اوور ویو کرتے ہیں یا آج کے ٹاپک کے بارے میں، اور اس کے بعد ان ضروری سوالوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جو کہ پس منظر میں ہم رکھ کر چلیں گے اپنے ذہن میں، اور بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم بچوں کی نشو و نما کو یا ان کے پروان چڑھنے کو سمجھ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں۔ پہلا سوال جو اس ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل آرگنزمک پرسپیکٹو ہے، یہ دراصل اندرونی طور پر یا اس کی بھیتر میں اندر سے یہ کیا ہے؟ یہ جو مضمون ہے جس کو ہم نے ابھی چھیڑا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، یہ اصل میں اندر سے کیا ہے، اور اس کی جو کہانی ہے وہ کس طرح سے عام فہم سوچ سے تبدیل ہوتے ہوتے ایک بہت زیادہ فارمل سوچ میں تبدیل ہوتی آئی ہے۔ اس میں خاص طور پر سیگمنڈ فرائڈ کا جو نظریہ ہے ارتقاء کا، کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ارتقاء پاتا ہے یا کس طرح سے بڑھتا پھلتا پھولتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس اسٹرکچرل آرگنزمک پرسپیکٹو کو فرائڈ کے نظریے کے ساتھ، جو کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے کسی طرح سے اس کے درمیان تال میل پیدا کر سکیں، اور امید میں رکھتا ہوں کم از کم کہ میرے اس آج کی بحث کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ قدرے
اس کو بہتر طور پر سمجھنے کی صورت اختیار کر لیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان دونوں کے درمیان کس طرح کا روابط ہے, یا اس طرح ان دونوں کے درمیان کس طرح کا رشتہ جو ہے وہ موجود ہے. اس ضمن میں پہلا سوال جو آپ اپنے پس منظر, اپنے دماغی پس منظر میں یا ذہنی پس منظر میں رکھیں, وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ایسے ہوا کہ یہ اسٹرکچرل آرگنزمک پرسپیکٹو جو ہے وہ بنیاد بنا ان تمام نظریات کی جس کے اندر ہم بچوں کی پرورش یا بچوں کے پروان چڑھنے کو درجوں میں بانٹتے ہیں. تو یہ تو پہلا سوال ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ فروئڈ نے اپنا نظریہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو تیار کیا, اور اس کا کس طرح سے خاکہ تیار کیا خاص طور پہ, اور کس طرح سے اس نے پھر اس کی توجیہ کی اور ہمیں تشریح کر کے بتایا کہ بچہ جو ہے وہ کیسے بڑھتا ہے, اور کیا چیز ہے جو اس کے اندر بڑھتی ہے, اور کیا چیز ضروری ہے جس کو سمجھنا چاہیے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس نظریے کو. اسٹرکچرل آرگنزمک پرسپیکٹو یعنی کافی مشکل سا لفظ ہے اور کافی مشکل ٹنگ ٹویسٹر ہے کہنا چاہیے. وہ اسٹرکچر آف کورس سے مراد ساخت ہے, آرگنزمک سے مراد یعنی کوئی جسم ہے یا جاندار ہے, آرگنزم ہے. تو یہ دراصل ساخت کی یا کسی بھی جسم کی جو جاندار ہو اس کے بڑھنے کا نام ہے. یعنی یہ خیال جو ہے صرف اتنی سی بات کرتا ہے کہ کوئی ایسی ساخت ہو جو جاندار ہو, شروع کی اس کی صورت کچھ ہوگی, بڑھتے 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 اس کی صورت جو ہے وہ کچھ اور بن جائے گی, اس کا جسم اور اس کی بہت سارے اور قوائف جو ہیں اس کے ساتھ بڑھ جائیں گے. عموماً اس کے لیے جو ماہرین ہیں وہ ایک استعارہ استعمال کرتے ہیں, ایک مثال استعمال کرتے ہیں کہ اس کو روٹ میٹافور یا جڑ کا استعارہ کہتے ہیں. یعنی جیسے کسی بھی درخت کی جڑ ہوتی ہے, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر درخت کا ہم ایک بیج لگا دیں تو وہ بیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ جڑ میں تبدیل ہوتا ہے. جڑ سے وہ نہ صرف جڑیں نیچے کو پھیلتی ہیں بلکہ اس کا چھوٹا سا ایک تنا باہر نکل آتا ہے, اور وہ تنا جو ہے پھر مختلف شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر پتے لگتے ہیں. تو یہ ایک بڑھنے کا عمل ہے جو کہ ساتھ ساتھ پاتا سیکوینشلی وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ مختلف پیریڈز میں سے, مختلف درجات میں سے گزرتا ہوا آگے کو بڑھتا ہے. تو یہ استعارہ یا یہ مثال جو ہے کافی فائدہ مند ہے ہمارے سمجھنے کے لیے اس بات کو کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, پھلتے پھولتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نظریے کے اندر جو ایک بات جو انہیرنٹلی موجود ہے, جو ایک بھیتر کی بات ہے جو اس میں جس کو سمجھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ جو ہے سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ یہ ایک اینڈ پوائنٹ, آخری نقطہ جو ہے اس کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ جو چیز بھی ڈیولپ ہو رہی, جو بھی جاندار جو ہے اپنی اولین صورت سے بڑھ کر اپنی آخری صورت تک پہنچ رہا ہے, اس اینڈ پوائنٹ کا وہ پہلے سے اس کو ناپ لیتے ہیں یا اس کو ڈیٹرمن کر لیتے ہیں. اور جب وہ ڈیٹرمن کر لیتے ہیں تو صرف فقط اتنا کام رہ جاتا ہے نظریہ بنانے والوں کا یا تجربات کرنے والوں کا یا ماہرین کا کہ وہ اولین صورت جو ہے وہ کس طرح سے اس آخری صورت تک پہنچتی ہے. اگر آپ کو کسی بھی چیز کا آخری صورت کا پتہ ہو تو پھر وہ تمام سٹیپس یا وہ تمام درجات یا وہ تمام سٹیجز جو ہیں آپ ان کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں بہتر طور پہ کہ وہ کس طرح سے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج, دوسری سے تیسری, تیسرے سے چوتھی سٹیج میں سے گزرتا ہوا اپنی آخری شکل کو پہنچ جائے. تو یہ اس نظریے کی بنیادی بات ہے یا اندرونی بات ہے. اب جب یہ بڑھتا ہوا شخص, بڑھتا ہوا چھوٹا بچہ جو ظاہر ہے بڑا ہو جائے گا اور پھر جوان ہو جائے گا, جس درجے میں سے گزرتا ہے, جس سٹیج میں سے گزرتا ہے, ہر اس سٹیج کا ایک منطقی تجزیہ کرنا جو ہے اس نظریے کا حصہ ہے, یا ہم کہتے ہیں لاجیکل انالیسس. لاجیکل انالیسس کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچے کا آپ ایک درجہ باندھ لیں, کسی طرح کا کوئی درجہ باندھ لیں کہ وہ بچے جو پیدائش سے لے کر فرض مال 2 سال کے بچے ہیں, تو ان 2 سالوں کے درمیان جو بچے کرتے ہیں, جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی فعل ادا کرتے ہیں, جو شرارتیں کرتے ہیں, جو زبان سیکھ لیتے ہیں یا نہیں سیکھ پاتے, جو چلتے پھرتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا ہم منطقی تجزیہ کر سکتے ہیں. یعنی لاجک استعمال کر, ریزننگ استعمال کر کے ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. مثلا ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے, ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے, یہ لاجیکلی نہیں مانتے کہ ایک 3 مہینے کا بچہ جو ہے
وہ رینگ سکتا ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. جو نظریہ بنانے والے لوگ ہیں وہ کہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں بچہ غالباً بستر پہ لیٹا لیٹا کروٹ تو لے سکتا ہے, لیکن اس میں ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ رینگ سکے. اگر اس کو فرش پہ ڈال بھی دیا جائے تو غالباً وہ رینگے گا نہیں. جب بچہ تقریباً 7-8 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رینگنے لگتا ہے. رینگنے والا بچہ چل نہیں سکتا. سو ایک درجہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے لاجیکل انالیسس اس درجے کے مطابق ہوں. سو اس تھیری میں جو زور ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ درجات کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بچوں کی نشو و نما کے درجات کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بلکہ آپ یہ بات بھی ضروری کر رہے ہیں یا یہ بات بھی ضروری سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس درجے کا کس طرح سے ریزنبلی کس طرح سے اس کا تجزیہ جو ہے وہ کرنا ہے. تو بے شمار بچوں کے نفسیات دان جو ہیں وہ اس کام کو کرتے ہیں. اچھا, اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں, یہ جو میں آپ کو بھی سلائیڈ دکھا رہا ہوں, تو اس میں نے آپ کے لیے کچھ تصاویر جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں. ان تصاویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آم کی گٹھلی ہے, اور پھر ایک آم کا چھوٹا سا پودا ہے, پھر آم تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا ہے, اور پھر بہت بڑا درخت آم کا جو ہے وہ تیار ہو گیا. اگر آپ ان تمام تصاویر کو دیکھیں, اپنے نوٹس میں دیکھیں یا اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھیں, تو یہ اسٹرکچرل آرگنزمک پرسپیکٹو جو ہے دراصل بالکل یہی ہے. یہ پرسپیکٹو یا یہ خیال جو ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مثلا آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بن سکتا ہے, اور یہ ایک طرح سے بڑھوتی ہے جو کہ ایک چھوٹے سے بیج سے لے کر ایک بہت بڑے تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو مختلف مراحل میں سے اس گٹھلی کو گزرنا پڑے گا, گٹھلی سے لے کر تناور درخت تک, کہ پہلے وہ پودے چھوٹے سے پودے کی شکل میں ہوتا ہے جس کو گملے میں لگایا جاتا ہے. پھر جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ باہر کی موسمی حالات کے ساتھ مقابلہ کر سکے تو اس کو گھر سے باہر لگا دیا جاتا ہے یا باغ میں لگا دیا جاتا ہے. اور پھر کسی وقت مالی حضرات جو ہیں اس کا پیوند بھی تیار کرتے ہیں تاکہ زبردست قسم کے کلمی آم جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں, اور یقیناً جب وہ بڑا درخت ہوتا ہے تو پھر اس سے آم جو ہیں وہ ملتے ہیں. اب یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل 4 تصاویر آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ کم از کم فرض مال یہ 4 مختلف سٹیجز میں سے یا 4 مختلف درجات میں سے یہ درخت جو ہے تیار ہو کے چلا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ آم کی گٹھلیاں ہوں اور آپ ان تمام گٹھلیوں کو مختلف پارٹس کے اندر گملوں میں آپ ان کو دبا دیں اور یہ سوچنے لگیں یا یہ خیال کریں کہ سب میں سے وہ پودے نکل آئیں گے, اور وہ جب نکل آئیں گے تو آپ ان کو بغور دیکھیں گے تو وہ تمام کے تمام پودے جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے. ان کی ساخت, ان کی ٹہنیاں, ان کے اوپر پتے, ان کا قد کاٹ جو ہے برابر نہیں ہوگا. گو کہ آپ نے گٹھلیاں جو ہیں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام گملوں میں ایک ساتھ اکٹھی لگائی ہوں گی. بلکہ اگر ہم ایک قدم پیچھے لیں اور اس چیز کو دیکھیں, تمام گٹھلیوں کی شکل بھی ایک جیسی نہیں ہوگی, باوجود اس کے کہ وہ آم جو ہیں ایک ہی درخت سے اکٹھے کیے جائیں. تمام آموں کی گٹھلیاں جو ہیں وہ مختلف. اسی طرح بچے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, ان کی ساخت, ان کا جسم, ان کی بناوٹ, ان کی شکل, چاہے وہ ایک ہی ماں باپ کے بچے کیوں نہ ہوں, مختلف ہوتی ہے. اسی طرح بیج سے وہ چھوٹا سا پودا بنتے ہیں. پودے کی جو بنیادی شکل ہے وہ تمام میں ایک جیسی ہوگی. جیسے فرض مال آم کا چھوٹا سا پودا جو گملے میں سے نکلتا ہے اس کو اگر آپ 4-5 مہینے کے بعد دیکھیں گے تو غالباً وہ 2-3-4 فٹ کا ہو چکا ہوگا. اگر آپ تمام گٹھلیوں کو گملوں میں دبانے کے بعد ان پودوں کو دیکھیں تو تمام پودے تقریباً کم و بیش 3-4 فٹ کے ہوں گے. سو 3-4 فٹ کا ہونا مناسب ہے اس درجے کے لیے, مگر یہ نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کہ تمام کے تمام جو پودے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں. ایسا ممکن نہیں. اور یہ بات جو ہے سمجھنی ضروری ہے کہ جس وقت ہم ان پودوں کو درجات میں دیکھتے ہیں کہ مثلاً پودے جو ہیں وہ 3-4 فٹ کے ہیں اس درجے کے اندر, تو ان کے درمیان جو فرق ہے, ان کے درمیان جو ڈفرنسز ہیں وہ اس نظریے کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے, یا یہ نظریہ جو ہے ان کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہر پودا جو ہے وہ مختلف قسم کا ہوگا, اس کی شاخیں, پتے اور اس کا قد تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا, وہ ڈفرنسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہوں گے. لیکن یہ ضروری بات ہے کہ تمام پودے جو ہیں ان کی بنیادی ساخت جو ہے وہ 3 فٹ کی یا 4 فٹ کی جو ہے ہوگی. اسی طرح اسی طرح یہ نظریہ جو ہے یہ تو مثال کے طور پہ استعمال کی ہم نے بات,
یہ نظریہ جو ہے بچوں کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہے کہ مثلا آپ کسی بھی 2 سال کے بچے کو لے لیں یا ایک گروہ لے لیں بچوں کا جو 2 سال کے بچے ہوں، تو یقیناً ان کے بے شمار ایسے کیریکٹرسٹکس یا ایسی خاصیتیں جو ہوں گی وہ ایک جیسی ہوں گی جو کہ اس 2 سال کے بچے میں ہوا کرتی ہیں. یعنی خاص قسم کی اس کی جسم کی ساخت ہوگی، خاص قسم کا اس کا زبان کا استعمال ہوگا، خاص قسم کے اس کے بیہیویئرز ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی اس طرح سے موجود ہوں گی. مگر ظاہر ہے بچوں میں فرق ہوگا، شکلیں مختلف ہوں گی. کچھ بچے جو ہیں وہ تیز ہوں گے، کچھ بچے جو ہیں وہ سست ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نظریہ جو ہے اتنے غور سے نہیں دیکھتا. اگر آپ اس مثال کو دوبارہ سے غور سے سمجھیں اور اپنے نوٹس بناتے ہوئے یا اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے یا اپنی اسائنمنٹس کرتے ہوئے اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا غور سے سوچیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ کہ دراصل یہ نظریہ جو ہے ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بنیاد قائم کرتا ہے ان تمام نظریات کی جو کہ اس کے بعد آئے. اس بات کو میں دوبارہ دہراتا چلوں، اور وہ یہ کہ یہ نظریہ جو ہے بنیادی طور پر عام فہم سوچ سے پیدا کرتا ہے. یعنی عام لوگوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے، بلکہ نہ صرف عام لوگوں نے اس کے بارے میں یا شاعروں نے ادیبوں میں اس کے بارے میں سوچا ہے، جیسے ہم بہت پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ مختلف درجات جو ہیں بلکہ انہوں نے ان کے نام بھی رکھے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ یہ طفل ہے تو ظاہر ہے طفل کا مطلب انفنٹ ہے، اور انفنٹ جو ہے وہ ایک خاص سٹیج کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک انفنٹ دوسرے انفنٹ سے آف کورس ڈفرنٹ ہے. ایک طفل جو ہے وہ دوسرے طفل سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے، مگر وہ جو اختلاف ہے ان دونوں کے درمیان یا بہت ساروں کے درمیان وہ اس نظریے کے لیے اتنا ضروری جو ہے وہ نہیں ٹھہرتا. تو یہ بے شمار مفکر جو بنیادی طور پہ اپنے خیالات کے ساتھ پھر اس میدان میں اترے اور انہوں نے بچوں کے پروان چڑھنے کے بارے میں نظریے بیان کیے. خاص کر ان میں سے 2 نام جو ہیں وہ ان کا لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک تو پیاژے ہے جو کہ ایک سوئس ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ تھا اور ظاہر بایولوجسٹ بھی تھا، اور بہت سارے اس نے شعبوں میں اپنا قدم جما رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے سگمنڈ فروئڈ تھا. دونوں نظریہ دان جو ہیں وہ دراصل بچوں کی نشو و نما کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں. دونوں اشخاص جو ہیں وہ دراصل ان کا تعلق جو ہے وہ بچے کے ذہن کے ساتھ ہے. مثلا پیاژے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑھ تو رہا ہی ہے، جسمانی طور پہ بڑھ رہا ہے، مگر اس میں جو اصل میں چیز بڑھ رہی ہے وہ اس کا خیال ہے، اس کا تھاٹ پروسیس ہے، جس کے لیے وہ لفظ وقوف کا یا کوگنیشن کا استعمال کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کا کوگنیٹو سٹرکچر آہستہ آہستہ اس کی وقوفی ساخت جو ہے اس کے ذہن کی وہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح فروئڈ جو ہے وہ دراصل چونکہ اس کا زور جو تھا سارے کا سارا ذہنی مریضوں کو دیکھنے کا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ دراصل انسان کا جو لاشعوری ذہن ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس سے اس کی شخصیت بنتی ہے. اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ بچپن اس نے کیسا گزارا. اگر وہ اس بچپن کے دور میں سے یا ادوار میں سے یا درجات میں سے ٹھیک بچ کے نکل گیا تو وہ ایک نارمل ایڈلٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، ایک نارمل انسان جو ہے وہ اس کی تشکیل ہوتی ہے، اور نہ صرف نارمل انسان بنتا ہے بلکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی حادثے کی بنا پہ یا کسی ایسی مشکل کی بنا پہ جو کہ جس کا تعلق جو ہے زیادہ تر غیر لاشعوری ذہن کے ساتھ یا انکانشس مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں دقت آئی ہو تو اس بچے کی نشو و نما جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ شخص جو ہے وہ ذہنی بیمار بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ پھر درجات کا نظریہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. فروئڈ کے لیے جنسیات یا سیکشول ایکٹیویٹی یا سیکشول بیسز آف ڈیولپمنٹ جو تھا وہ بہت ضروری تھا. اور فروئڈ جو ہے وہ جنسیات کو ایک بہت ہی وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے. جنسیات کا مقصد صرف جنسیات ہی نہیں جس کو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر پلیجر کے ساتھ ہے، مزے کے ساتھ ہے. سو فروئڈ کا جو ایمفیسس تھی یا فروئڈ کا جو سارے کا سارا زور تھا اس بات میں وہ یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پلیجر کو حاصل کرے اور
کسی طرح سے اس کو تکلیف یا پین جو ہے وہ نہ ملے یا پین سے وہ دور بھاگے. تو یہ اس کا بڑا مشہور زمانہ پلیجر پرنسپل ہے، جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ پلیجر کی طرف بڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر انسان جو ہے وہ اس طرح سے بڑھتا ہے اور پین کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت ساری سٹیجز جو ہیں جو فرائڈ نے ہمارے لیے کی یا بنائی اس نظریے میں، ہم ابھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کرتا چلوں. پیاژے کا نظریہ جو بچوں کے ارتقاء کے بارے میں ہے، اور فرائڈ کا نظریہ جو بچوں کے ارتقاء کے بارے میں ہے، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ بچوں کی نشو و نما کو درجوں میں بانٹتے ہیں. دونوں کم و بیش ایک جیسے ہی یہ درجات ہیں. پیاژے کی 4 درجات ہیں اور فرائڈ کے 5 درجات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ دونوں نظریات جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ ڈیٹرمنسٹک ہے. ڈیٹرمنزم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے طے شدہ، یعنی ہماری قسمت جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے مذہب میں بھی مسئلہ جبر و قدر ہے کہ بے شمار بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا گیا ہے وہی ہو کے رہے گا. آپ جو مرضی کر لیں، جو قسمت میں لکھا گیا ہے وہی ہونا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انسان کے پاس قوت ہے، وہ اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قسمت کے فیصلے یا اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے. اگر وہ غریب ہے تو امیر ہو سکتا ہے، اگر وہ کم حسین ہے تو زیادہ حسین ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں پرسپیکٹیوز یا یہ دونوں نظریے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں یا اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مختلف درجوں میں سے فیصلہ کن صورت میں سے نکلتا ہے. یعنی پہلے سے قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور ہر بچے کو اس درجے میں سے اسی طرح سے نکلنا ہے. یا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، پھر 2 سال کا ہوگا، پھر 3 سال کا، تو یہ پہلے سے ڈیٹرمنڈ ہے، پہلے سے اس کو ہم نے مان لیا ہے. خیر، اس کے بارے میں ہم اور بات کریں گے آگے چل کے. میں آپ کے سامنے اب فرائڈ کا نظریہ کچھ کھل کے یا کھول کے بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اس کے نظریے کے بارے میں بات کریں، میں تھوڑا سا ڈائگریشن لوں گا، کیونکہ فرائڈ نفسیات میں ایک بہت ہی عظیم ہستی گزرا ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم اس کے نظریے سے اختلاف کریں، لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن جو ہے سائیکالوجی کے لیے وہ بے شمار ہے. تو اس لیے میں ایک چھوٹا سا ڈائگریشن یہاں لوں گا فرائڈ کی چھوٹی سی ہسٹری بتانے کے لیے. فرائڈ جو تھا دراصل ایک مڈل کلاس، درمیانے درجے طبقے کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس کے بے شمار بہن بھائی تھے، غالباً 9 کے قریب. یہ سب سے بڑا بیٹا تھا اپنے گھر میں، اور اس کی ماں جو تھی وہ اس کو بہت پیار کرتی تھی، اور اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم کچھ زندگی میں بڑے ہو کے دکھانا. تو فرائڈ جو تھا وہ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اور اس نے دیکھا کہ تعلیم کے میدان میں نیورولوجی، دماغ کے امراض یا دماغی میڈیسن کی جو فیلڈ ہے وہ سب سے ٹف ہے. تو اس نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے نیورولوجی کی فیلڈ میں قدم رکھا، اور بہت زبردست نیورولوجسٹ جو ہے بن گیا. لیکن اپنے کام کے دوران اس نے یہ ڈسکور کیا کہ صرف ذہنی یعنی دماغی امراض ہی نہیں ہوا کرتے، بلکہ ذہنی امراض بھی ہوا کرتے ہیں. اس کے اپنی کلینکل زندگی کے اندر اس نے اس چیز کو جانچنے کی کوشش، یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی طرح سے دماغ میں چوٹ لگ گئی تو یقیناً اس کا اثر جو ہے ہمارے افعال پہ جو ہے وہ ہوگا. فرض کیا جائے اگر میری دماغ کے پچھلے حصے میں چوٹ آ جائے تو مجھے نظر آنا بند ہو جائے گا. تو نظر نہ آنا جو ہے اس کا تعلق جو ہے دماغ کے خاص حصے سے، اور اس کی فزیکل ریزن جو ہے وہ موجود ہے کہ یہاں چوٹ آ گئی، نظر اب جو ہے وہ نہیں آ رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار واقعات ایسے زندگی میں گزرتے ہیں جن میں دماغ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. بظاہر اگر کوئی نیورولوجسٹ دماغ کو دیکھے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دقت یا مشکل جو ہے وہ نہیں ہوتی، یا کوئی کسی قسم کا صلع یا چوٹ یا کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود جو اشخاص ہیں، جو شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش ہو رہے ہیں، میں چیزیں دیکھتا ہوں. میں نے کل بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک پری کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا. تو ایسی صورت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کو دماغ کا خلل ہو گیا ہے، کوئی خرابی ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہا، ذہنی مرض میں اس کا یہ شامل ہو گیا. تو اس صورت کے اندر پھر وہ اس کا
علاج جو ہے وہ کرتے ہیں. تو فروئڈ جو تھا شروع میں اوائل میں جب وہ اس نے کام کرنا شروع کیا تو وہ ہپنوسس میں اس کی دلچسپی ہو گئی, اور وہ دلچسپی جو تھی وہ بڑھتے اس کی کلینکل لائف کے اندر داخل ہو گئی, اور اس نے پھر اپنا میتھڈ فری ایسوسیشن کا جو ہے وہ ڈیولپ کیا. سو بنیادی طور پہ جس وقت اس نے کلینکل کام کرنا شروع کیا اور اس کے اندر اپنا ڈیولپ کیا میتھڈ فری ایسوسیشن کا, تو اس نے پیشنٹس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. وہ لوگ جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے تھے اور کسی طور سے بھی یعنی آرگن لیول پہ, دماغی لیول پہ ان کے اندر کوئی خلل یا کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی بلکہ نفسیاتی مشکلات ہوتی تھی, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان اشخاص کی وہ ذہنی کیفیت یا وہ ذہنی خلل یا وہ ذہنی بیماری جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ بچپن میں ہے. یعنی وہ جو جس ایڈلٹ کو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے اپنی کلینک کے اندر اور وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتا تھا, وہ اپنے کلینکل ایکسپیرینس سے انہوں نے یہ ڈیڈیوس کیا یا یہ اس بات کو پرکھا اور جانا کہ دراصل اس درخت کی جو بناوٹ ہے وہ بچپن میں ہی خراب ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ درخت جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا سا بن گیا, یعنی ذہنی طور پہ وہ بیمار ہو گیا. تو اب یہ کام کرنا پڑے گا کہ کسی طرح سے واپس ان کو کوئی ایسا عمل کرنا پڑے گا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ وہ جو درخت ہے اس کی شاخوں کو دوبارہ سے انٹینگل کرنا پڑے گا. انٹینگل کرنے کے بعد اس کو لکڑیاں لگا کے سیدھا کرنا پڑے گا, اور وہ پھر وہ اپنی اصلی حالت میں جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ہو جائے گا. تو اس دورانیے میں فروئڈ جو تھے انہوں نے اپنی تھیوری, جس کو سائیکو اینالیٹک تھیوری جو تھی وہ پیش کی. یہ نظریہ بہت وسیع نظریہ ہے جس کے اندر لوگوں کی شخصیت اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اور بڑی گہرائی کے ساتھ فروئڈ نے اس کے بارے میں بات کیا. پھر ڈیولپمنٹ کہ بچہ جو ہے وہ کیسے بڑھتا ہے, تو یہ سائیکو اینالیٹک تھیوری جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. اور یقیناً مینٹل ایب نارمیلٹی ہے, ذہنی امراض کے بارے میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ فروئڈ نے اس زمن میں بے شمار کام کیا اور بے شمار لوگوں کی مدد کی اس زمن میں یہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے, ان کا اینالائز کرنے کے لیے کہ یہ بیماری جو ہے کس طور پہ ہے, اور پھر اس کو کس طرح سے اس کو ٹھیک یا اس کو تھیراپی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو ہم اس کی تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا اب ذکر کرتے ہیں. وہ یہ ہے, فروئڈ نے پرپوز کیا کہ جو بچے کی جنسیت ہے اور اس کی لاشعوری محرکات ہیں, یہ دونوں چیزیں مل کر اس شخص کی یا اس بچے کی شخصیت کو بناتے ہیں. دو چیزیں پھر سے سمجھ لیں. پہلی چیز جو ہے وہ ہے اس کی بچپن کی جنسی حالت, اور دوسری چیز ہے اس کے لاشعوری محرکات. یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو اس بچے کی جو شخصیت ہے اس کی تشکیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہر انسان کی شخصیت بقول فروئڈ کے 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک کو اڈ کہتے ہیں, ایک کو ہم ایگو کہتے ہیں, اور ایک کو ہم سپر ایگو کہتے ہیں. یہ تینوں شخصیات کے حصے جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں فروئڈ کے نزدیک, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے شخص کی شخصیت جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. لفظ اڈ جو ہے جرمن زبان کا لفظ ہے جس کو انگریزی زبان میں ہم اٹ کہتے ہیں. اٹ کا مطلب ہے آپ جانتے ہی ہیں, یہ جو بے جان سی چیز ہو. جو اڈ ہے وہ دراصل انکانشس لیول کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے, اور بے شمار ہماری جبلی خواہشات کا وہ مظہر ہے, یا اس کے اندر وہ جبلی خواہشات جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح جو سپر ایگو ہے وہ بھی اس کا بیشتر حصہ جو ہے انکانشس مائنڈ کا حصہ ہے, اور کچھ حصہ اس کا جو ہے کانشس مائنڈ کے اندر بھی ہے. اور یہ ایک ایسا حصہ ہے جس کے اندر انسان اپنی اخلاقی قدریں اور مورلز جو ہیں ان کو بنائے ہوئے ہے. اور یہ تصادم چل پڑتا ہے ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان, جس کا تصفیہ کرانے کے لیے ایگو جو ہے وہ کام کرتا ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کسی بھی آرگنائزیشن کا جیسے سی ای او ہوتا ہے یا گھر کا سربراہ ہوتا ہے, تو وہ گھر میں ہوئے چھوٹے موٹے واقعات کو ہر وقت گیج کرتا رہتا ہے اور بناتا رہتا ہے, اور ان کو کوشش کرتا ہے کہ ان کا پلیزنٹ طریقے سے تصفیہ ہو, یعنی ماں کا بچوں کے ساتھ, بچوں کا اس کے ساتھ, یا کسی اور کے ساتھ وہ اس کو کرتا رہتا ہے. اگر آپ اگلی سلائیڈ دیکھیں تو ماہرین نے ایک استعارہ استعمال کیا ہے فروئڈ کی شخصیت کے نظریے کو بیان کرنے کے لیے, اور یہ استعارہ کافی اچھا ہے اس طرح سے کہ یہ استعارہ نہ صرف ہر فرد کی شخصیت کو بیان کرتا ہے بلکہ ایک حد تک یہ بھی بتاتا ہے کہ ذہن کے کس طرح سے حصے ان شخصیات کے حصوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کو ایکسپریس کرتے ہیں. تو یہ استعارہ جو ہے دراصل برف کے تودے کا ہے یا آئس برگ کا ہے,
جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیشتر حصہ آئس برگ کا جو ہے وہ پانی کی سطح سے نیچے ڈوبا ہوا ہے، اور یہ جو ڈوبا ہوا حصہ ہے اس کو فرائڈ جو ہے، جو استعارہ پیش کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے دراصل لاشعور کے ذہن کو ایکسپریس کرتا ہے یا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس حصے کے اندر ہمارا اڈ ہوتا ہے، اور اسی حصے کے اندر بیشتر طور پہ ہمارا سپر ایگو جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو جو حصہ برف کے تودے کا پانی سے باہر ہوتا ہے، وہ حصہ جو ہے وہ کانشیسنس کا حصہ ہے، یا جس کے بارے میں ہمیں اویئرنس ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ انکانشیس مائنڈ کو یا لاشعوری ذہن کو ہم نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے۔ کبھی کبھی کسی نہ کسی طور سے ہمارا لاشعوری ذہن باہر نکل کے آ جاتا ہے، اور فرائڈ نے اس کے بارے میں بہت سارا لکھا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ کبھی خوابوں کے ذریعے سے اور کبھی منہ سے غلط بات نکل جانے کی وجہ سے یہ تمام صورتیں جو ہیں انکانشیس مائنڈ کی ہیں جو باہر آ جاتی ہیں۔ تو تیسرا ذہن کا حصہ جو کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ، شعوری اور لاشعوری ذہن کے درمیان ہے، وہ پری کانشیس مائنڈ ہے، یا تحت الشعور جسے کہا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی خفیف چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ پانی کی سطح کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی تحت الشعور یا پری کانشیس مائنڈ وہ ذہن کا حصہ ہے جس کے اندر ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جو حال ہی میں ہوئی ہیں، اور ہمیں کسی قدر ان چیزوں کا پتہ۔ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کل رات کیا کھانا کھایا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل رات ہم نے دال چاول کھائے تھے، فرض کیا جائے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے پچھلی بدھ کو کیا کھانا کھایا تھا، تو آپ اپنا سر پٹخ لیں گے، کہیں گے یاد نہیں آ رہا کہ پچھلی بدھ کو کیا کھایا تھا۔ پھر زور لگا کے آپ کہیں کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، میرا دوست آیا تھا تو ہم نے بیٹھ کے ایک ساتھ ہم نے بھنڈی گوشت کھایا تھا، تو یہ بھی بڑی زبردست ہے، یاد آ گیا۔ پھر میں پوچھوں کہ اچھا 6 مہینے پہلے بدھ کے دن کیا کھایا تھا، تو آپ کہیں گے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہمیں قدرے یاد ہوتی ہیں، جو ماضی میں گزر گئی ہوتی ہیں، تحت الشعور یا پری کانشیس مائنڈ کا حصہ ہوتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہمیں بالکل بھول گئی ہوتی ہیں اور بہت دور نکل گئی ہوتی ہیں، وہ ہمارے لاشعور کا حصہ ہوتی ہے، اور ہم اس لاشعور میں سے اپنی گمی ہوئی چیزوں کو اس طرح سے نہیں تلاش کرتے یا نہیں تلاش کر پاتے جس طرح سے ہم شعور کی چیزوں کے بارے میں ہر وقت جو ہے وہ جان رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں۔ مگر فرائڈ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو انکانشیس مائنڈ ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے تمام واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتا ہے، ہمارا جو بیہیویئر، جو ہمارا عمل، ہمارے افعال جو ہیں، وہ دراصل اس کے پیچھے جو محرک اصل میں ہے وہ ہمارے لاشعور کا ہے، ہماری کانشیس ایکٹیویٹی کا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو بڑی ضروری میں آپ کو کہتا چلوں وہ یہ ہے، وہ اس میں فرائڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دراصل انسان کی جو نشو و نما ہو رہی ہے بچپن میں، وہ دراصل صرف اس کی جنسیات کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ جو مائنڈ اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر جو رسہ کشی ہو رہی ہے انکانشیس مائنڈ کے اندر ایڈ اور سپر ایگو کی، اس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ اپنے جنسیات کو نارملی گرو کر رہا ہے۔ بچوں کی سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی سٹیجز جو ہیں، فرائڈ جو ہے اپنے نظریے میں یا اپنی تھیوری میں پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 5 بہت ضروری درجات میں سے گزرتا ہے جو پہلے سے ڈیٹرمنڈ ہیں۔ یہ 5 درجات جو ہیں کہلاتے ہیں اورل سٹیج، جو پہلا درجہ ہے، پھر کہلاتا ہے اینل سٹیج، پھر کہلاتا ہے فیلک سٹیج، چوتھے نمبر پر لیٹنسی سٹیج، اور آخری جینیٹل سٹیج جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ ان تمام درجوں میں سے بچہ جیسے جیسے گرو کرتا چلا جاتا ہے یا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ آخر میں جا کر جینیٹل سٹیج میں میچور سیکشول ڈیولپمنٹ کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ قدرے سٹیبل ہو جاتی ہے۔ مگر اس دوران اس عرصے کے دوران، جن کو اب ان سٹیجز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو کہ اس نارمل ڈیولپمنٹ کو یا تو روک دے، بندش اس پہ ڈال دے، یا کسی طرح سے اس میں ہلچل مچا دے، تو وہ اس بچے کی جو نشو و نما ہے وہ نارمل نہیں رہتی، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سیکشول میچورٹی جو ہے وہ پوری آ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی سٹیج دیکھتے ہیں جس کو ہم اورل سٹیج کہتے ہیں۔ اورل ظاہر ہے لفظ منہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ سٹیج جو ہے یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ پیدائش سے لے کر
24 ماہ تک یا 2 سال تک کی بچوں کی ہوتی ہے. اس دوران میں ہم بچوں کو طفل کہتے ہیں یا انفنٹ کہتے ہیں، اور اس دوران میں بے شمار واقعات بچے کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. خاص کر بقول فرائڈ کے اس کو سب سے زیادہ لطف جو ہے اس کے منہ میں آتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پلیجربل، سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے ماں کا. تو دودھ پینے کا عمل جو ہے نہ صرف پیٹ کے لیے سیٹسفائنگ ہے، بلکہ یہ عمل جو ہے ایک طرح سے اس کے اس اورل زون کو کنڈیشن کر دیتا ہے. ہر وہ چیز آپ بچے کو دیکھتے ہوں گے، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دیں تو فوراً وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. چھوٹی سی چمچی آپ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ٹیسٹ کرنے کا ایریا جو ہے وہ منہ ہی ہے. وہیں سے ان کو مزہ ملتا ہے، وہیں سے ان کو پلیجر ملتا ہے. اس لیے سارے کا سارا عمل جو ہے ان کے اورل زون میں ہوتا ہے. سو ایسی تمام چیزیں جیسے چوسنا، جیسے چبانا، جیسے دانت سے کاٹنا، وہ ظاہر ہے اس وقت دانت اتنے نکلتے نہیں ہیں لیکن 2 سال کی عمر تک دانت نکل آتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ بائٹے. یہ تمام عمل جو ہیں یہ بڑے پلیجربل ہوتے ہیں. اگر یہ عمل جو ہیں نارمل گروتھ کے ساتھ ہوتے چلے جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ جو ہے اس سٹیج میں سے گزر کے دوسری سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے. مگر اگر کسی طور سے یہ عوامل جو ہیں کسی تکلیف کا باعث بنے تو پھر بچہ جو ہے اسی سٹیج میں، جسے ہم فکسیشن کہتے ہیں، وہیں ٹھہر جاتا ہے، بندش کی وجہ سے وہیں ٹھہر جاتا ہے. اور اس کے بڑے ہونے پر اس سٹیج کی ریفلیکشن جو ہے اس کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے. مثلا وہ لوگ جو کہ اورلی فکسیٹڈ ہیں، اکثر جو ہیں وہ بڑے ہو کے زیادہ چوئنگ گم کھانے میں اور یا پھر وہ سگریٹ پینے میں نظر آتے. تو یہ فرائڈ کے نزدیک کچھ ایسی ایڈلٹ ایکٹیویٹیز تھیں جن کی ریفلیکشن جو تھی وہ اورل فکسیشن یا اورل سٹیج کی وجہ سے تھی. سو اگلی سٹیج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی سٹیج جو ہے وہ اسی طرح اورفسز کی بات ہے، اوپننگز کی بات ہے، جسم کے سوراخوں کی بات ہے. دراصل دوسری سٹیج جو ہے وہ اینل سٹیج کہلاتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ اس سٹیج میں تقریباً 2 سے 3 سال تک کی عمر میں رہتا ہے. مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہے اس کے بارے میں، خاص طور پہ فرائڈ کے بعد کے لوگوں کا. سو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، 3.5 سال تک لے جاتے ہیں، لیکن 2 سے 3 سال جو ہے وہ مانی ہوئی بات ہے. زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ سٹیج، اینل سٹیج جو ہے 2 سے 3 سال تک کی ہے. تو سارا کا سارا جو مزہ یا پلیجر ہے وہ انسان کے پیشاب اور پاخانے کے نکاس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. یعنی بچہ جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے، وہ پلیجر لیتا ہے پاخانے کے نکاس کے لیے اور پیشاب کے نکاس کے لیے، کیونکہ وہ اس پہ آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل کر رہا ہوتا ہے. اس دوران میں مائیں اور ظاہر بڑے جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جلدی سے پاٹی ٹرین ہو جائے یا پاخانے یا پیشاب کو کنٹرول کر سکے. تو کئی دفعہ وہ زور لگاتے ہیں یا سختی کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں بچے کو کہ تم نے اپنا ڈائپر جو ہے یا اپنا نیپی جو ہے وہ سوئل کر دیا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سزا ملتی ہے اس بچے کو اس بات سے. تو ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ ہاسٹلٹی اپنی پیدا کر لیتا ہے اس شخص کے خلاف جو کہ اس کا کیئر گیور ہوتا ہے. عموماً ماں کے ساتھ یہ ہاسٹیلٹی یا یہ عداوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل کے اندر، اور یہ عداوت جو ہے دیر تک رہتی ہے اور بڑے ہونے تک یہ ہاسٹیلٹی جو ہے اس کے ساتھ چلتی ہے. تو یہ سٹیج ایک بڑی ضروری سٹیج ہے جس کے اندر انسان جو ہے اگر وہ اینل ریٹینٹو ہو یا اینلی فکسیٹڈ ہو تو بڑا ہو کے وہ زندگی کو مائکرو مینج کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کو باریکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. جیسے غالباً اس کو ایک طرح سے یہ علم حاصل ہو گیا تھا ارلی لائف میں کہ اگر اس کی ماں اس کو پاخانے یا پیشاب کے اوپر کنٹرول کے لیے سختی سے ڈانٹتی اور ڈپٹتی ہے تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اس طرح کی اس چیز کو وہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا. ایسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے اندر جو چیزوں کو مائکرو مینج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میز پہ پڑی ہوئی پلیٹ بھی جو ہے وہ درست ہو اور اس دائیں طرف کانٹا ہو اور یا بائیں طرف چمچہ ہو اور گلاس جو ہے وہ خاص اینگل پہ پڑا ہوا ہو. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. تو فرائڈ کے نزدیک یہ لوگ جو ہوتے ہیں اور اینلی فکسیٹڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری سٹیج بچے کی آتی ہے وہ تقریباً 3 سے 7 سال کے دوران
یہ سٹیج جو ہے ہوتی ہے. اس سٹیج کا نام فیلک سٹیج ہے. فیلک جو ہے دراصل عضو تناسل اس کو ہم کہتے ہیں. ہماری سترگاہ جو ہے یا جو ہمارے اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے ہم پروکریٹ کرتے ہیں اگلی جنریشن کو، اس کے بارے میں ہے. یہ سٹیج وہ سٹیج ہے جس کے اندر، اور اس سٹیج کی وجہ سے فروئڈ کو بے شمار باتیں جو ہیں وہ سننی بھی پڑی. وہ اس کی وجہ بنیادی طور پر ابھی ہم ذکر اس کا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ اس سٹیج میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو اپوزٹ سیکس ہے، جو دوسری جنس ہے، وہ ان کی ماں ہے. تو اپنے دل میں ان کے لیے جنسیات کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے اپنی ماں کے لیے. اور یقیناً وہ تمام لوگ جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ تھا یا مذہب کے ساتھ تھا، وہ فروئڈ کی اس بات کو سن کے بڑے ناخوش، اور بے شمار انہوں نے اس کی اس نظریے کے اس نقطے کے بارے میں بات کی کہ یہ کس طرح کی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن فروئڈ کا دراصل خیال جو ہے وہ دراصل مختلف. وہ کہتا ہے کہ بچہ اس بات کو نہیں سمجھتا، بچہ ان مورلز کو، ان اخلاقیات کو اس عمر کے حصے میں سمجھتا نہیں ہے. اس لیے وہ جو جنسی پہلو اپنے ماں میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل اس کا تعلق پلیجر سے ہوتا ہے، اس کا تعلق مزے سے ہوتا ہے. تو وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو لڑکیاں چھوٹی، وہ اپنے باپ کو اس زمن میں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جنسیاتی طور پر اپنے باپ کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتی ہیں. اس کو سمجھنا اس بات کو ضروری ہے کہ یہ وہ جنسیات اس طرح کی جنسیات نہیں ہیں جیسے کہ ہم ایڈلٹ لائف میں جنسیات میں مشغول ہوتے ہیں یا اس میں شامل ہوتے ہیں. اس زمن میں ایک بڑی مشہور زمانہ یونانی کہانی ہے جس کا نام ایڈیپس ریکس یا ایڈیپس، فروئڈ نے ایڈیپس کمپلیکس استعمال کیا بعد میں نام لیا جاتا ہے. اس کہانی کو یونان کے ایک بڑے مشہور ادیب جن کا نام سوفوکلیز ہے اس نے تحریر کیا، پہلے تحریر کیا. اس کے بعد بے شمار اور لوگوں نے بھی اس کہانی کو تحریر کیا. کہانی مختصراً کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ اور ملکہ کے ہاں ایک نوجوان، ایک چھوٹا سا نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو بادشاہ کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا. تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں جتنے قسمت کا حال بتانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا. تو اس میں سے غالباً ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کے بادشاہ کو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا یہ بچہ آپ کے لیے بڑا آپ کے لیے اچھا سائن نہیں ہے اس کا، یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ ایک کام کیجئے کہ اس کو آپ کہیں اس کو زندہ ہی نہ رہنے دیں. تو شٹ پٹانے کے بعد بادشاہ جو ہے وہ اپنے خاص الخاص لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اس کو جنگل میں لے جاؤ اور اس کو جا کے وہاں مار دو میرے بچے کو، تاکہ وہ مشکل کی گھڑی جو قسمت میں لکھی گئی ہے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے. وہ جو اس کو جنگل میں لے جا کر مارنے والے اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، جب وہ لے کے جاتے ہیں جنگل کے اندر تو جس نے اس بچے کو مارنا ہوتا ہے اس کا دل پسیج جاتا ہے. وہ کہتا نہیں تو بہت چھوٹا پیارا سا بچہ ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو نا ہم جنگل میں یہیں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی آ کے بھیڑیا ویڑیا کھا لے گا، ہم کیوں اپنے ناحق ہاتھوں پہ خون لیں ایک چھوٹے سے بچے کا جو بالکل معصوم ہے. تو وہ بچے کو وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس خیال کے ساتھ کہ کوئی جنگلی جانور جو ہے اس بچے کو مار دے گا اور کھا جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی اور کام جو ہے ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. وہ واپس آ جاتے ہیں. وہ خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے. جو جانور آتے ہیں وہ اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، بلکہ نہ صرف وہ راضی اور دوست بنتے ہیں بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو اس میں بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی مجلس اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیتا ہے دوستوں کی. وہ کرتے وہ چھوٹی سی ایک آؤٹ لا کی کالونی بنا لیتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے، جو اس کا باپ ہے، وہ کسی قدر کمزور ہے اور وہ شاید ظلم ڈھا رہا ہے اپنے لوگوں پہ. وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے دوستوں کو وہ اس ملک پہ چڑھائی کر دیتا ہے، اور چڑھائی کرنے کے بعد اس بادشاہ کو قتل کر دیتا ہے اور وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے. اس اسنا میں یہاں تک تو کہانی کوئی مشکل نہیں تھی. اس اسنا میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کی ملکہ، جو اس کی ماں ہے، وہ موجود ہے. وہ جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ وہ رائل بلڈ جو تھے وہ اپنی سلیکشن جو ہے رائل بلڈز کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو وہ پیشکش دیتا ہے اپنی ماں کو شادی کی، اور ظاہر ہے ماں کو پتہ نہیں ہوتا اور بیٹے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے. اور نہ صرف شادی ہو جاتی ہے بلکہ ان کے پھر بچے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس ملک کے اوپر ایک عذاب جو ہے واقع ہو جاتا ہے. وہ ایک قحط کا اور طاعون کا اور بیماریوں کا عذاب جو ہے، وہ بے شمار عذاب جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو نوجوان بادشاہ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور وہ پھر سے قسمت کے
بیان کرنے والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ میرے ملک پہ اچھا والا ملک چل رہا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ جو قسمت کا حال بتایا کرتا ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں ایک آدمی ہے جس نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اور وہ جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ذلیل انسان کون ہے، پکڑ کے لاؤ اس کو، ابھی ہم اس کا تہ تیغ کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، وہ آپ ہی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے وہ پھر ساری قصہ اس کو کہانی سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا کیا واقعہ ہوا اور کس طرح سے یہ عمل ہوا۔ تو یہ ایک ایسا المناک، ایسا خوفناک واقعہ ہے جس کی وجہ سے ایک ٹینشن جو ہے وہ پیدا، سننے والے کے لیے ٹینشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک 3 سے 7 سالہ بچہ جس کے دل میں ماں کی طرف جنسیاتی محبت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اس کے درمیان اس کے ذہن میں کس طرح کی ٹینشن یا کس طرح کی انٹرسائکک کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس انٹرسائکک کانفلکٹ سے بچ کر نکلنا ہی نارمل جنسیات کا نام ہے۔ اور فرائیڈ یہ چاہتا تھا کہ بچے جو ہیں جو نارمل گرو کر کے نکل جاتے ہیں اسٹیج میں سے، وہ نکل جائیں۔ جو اس اسٹیج میں پھنس جاتے ہیں وہ جنسیات کی ایک بڑی خوفناک صورت میں پکڑے جاتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ ان کی ایڈلٹ لائف کے دوران جو ہے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی اسٹیج ہے جو فرائیڈ جس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، وہ ہے 7 سے 11 سال کے بچوں کی اسٹیج۔ 7 سے 11 سال کے بچوں کی اسٹیج جو ہے اس اسٹیج کو لیٹنسی اسٹیج کہا جاتا ہے، یا ایسی اسٹیج جس کے دوران جنسیات کی طرف خیال جو ہے اس طرح سے نہیں بڑھتا، کیونکہ یہ اسٹیج جو ہے کسی قدر جنسیات کو دبا دیتی ہے، ڈورمنٹ کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ اور بچے جو ہیں، خاص طور پہ 7 سے 11 سال کے بچے جو ہیں، وہ جنسیات کی طرف اس طرح سے مبذول نہیں ہوتے، اس طرف ان کا دھیان جو ہے وہ نہیں چلتا۔ عموماً دیکھنے میں آیا جو چھوٹے بچے 7-8 سال کے ہیں وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ تو خوشی خوشی کھیلتے کودتے ہیں، مگر جب کوئی دوسری جنس کا شخص ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے تو وہ قدرے ڈرتے اور جھجکتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ کھیلیں یا کریں۔ تو اس دوران میں باوجود اس کے کہ ایک ریزرویشن یا ایک ایسا ریزسٹنس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے بچوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود کچھ تجسس بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ دوسرے غیر جنس والے انسان کو یا شخص کو اسٹڈی کر سکیں یا اس کے ساتھ جو ہے رشتہ بنا سکیں۔ اس سے پہلے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہٹ کر وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی رشتہ جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں ہم جینیٹل سٹیج کے اوپر چلے جائیں گے، آخری سٹیج جو ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ 11 سال کی عمر سے لے کر ایڈلٹ لائف کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ سٹیج جو ہے سب سے لمبی ہے، جس کے اندر اس کی سیکشول لائف جو ہے وہ واپس دوبارہ سے ریوائیو، جو ڈورمنٹ ہوئی ہوتی ہے پچھلی سٹیج میں سے، وہ نکل کے باہر آ جاتی ہے، اور جب وہ نکل کے باہر آتی ہے تو وہ نارمل جینیٹل سٹیج یا نارمل سیکشول ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس شخص کے اندر ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس صورت میں عموماً جو نارملی اس صورت میں ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں جیلسی کا ایلیمنٹ جو ہے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، اور عموماً افیکشن دوسری سیکس کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سٹیج جو ہے ضروری سٹیج ہے اور ڈیٹرمن کرتی ہے کہ وہ انسان یا وہ شخص جو ہے وہ نارمل اپنی سیکشول ڈیولپمنٹ میں گرو کر رہا ہے یا نہیں، یا کیا ہے یا نہیں۔ تو ایک دفعہ پھر سے سمرائز کر دوں اس ساری صورت کو۔ یہ جو سلائیڈ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مختلف سٹیجز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس میں پہلی سٹیج اورل سٹیج ہے، دوسری سٹیج اینل سٹیج ہے، تیسری فیلک، چوتھی لیٹنسی، اور پانچویں جو ہے جنرل سٹیج ہے۔ اور میں نے آپ کو ان تمام سٹیجز کی تصاویر بچوں کی مہیا کی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ ایک نظر ان کو تصویروں کو دیکھ لیں یا نظر دوڑا لیں، تاکہ آپ کو احساس یا اندازہ ہو جائے کہ بچے جو ہیں وہ فزیکلی اور سیکشولی فرائیڈ کے مطابق کس طرح سے ان سٹیجز میں سے گزرے ہیں یا گزرتے ہیں۔ ایک بار پھر دہراتا چلوں کہ یہ سٹیج تھیوری ہے، یہ ایسا نظریہ ہے جو کہ درجات پر بچوں کے بڑھنے یا پرورش یا پروان چڑھنے کے اوپر مبنی ہے،
اور یہ ان کا پروان چڑھنا ان مختلف سٹیجز میں سے اس طرح سے ڈٹرمنڈ ہے کہ ہر بچہ ہر سٹیج میں سے یقیناً گزرتا ہی ہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی اس سٹیج میں سے گزر. یہ ضروری ہے کہ ہر بچے کو اپنی اس سائیکو سیکشل سٹیج میں سے نارملی گزر جانے کا اتفاق ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی پرسنالٹی نارمل ہوتی ہے اور اس کو کوئی ذہنی بیماری لاحق نہیں ہوتی. اگر کوئی مشکل ہو جائے تو یقیناً اس کی زندگی کے اندر وہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہم چھوٹی سی سمری کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. صرف اتنی سی ہم نے بات کی ہے، دو قسم کے نظریات کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. پہلا نظریہ جو ہے وہ اسٹرکچرل آرگینزمک پرسپیکٹو ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ بچہ جو ہے وہ مختلف درجات میں سے گزرتے ہوئے بڑا ہوتا ہے اور اپنی ایڈلٹ لائف میں داخل ہوتا ہے. اور یہ تھیری یا یہ نظریہ جو ہے بنیادی طور پر عام فہم سوچ کی بنیاد پر قائم کیا گیا نظریہ ہے. اس نظریے کے اندر جتنی درجہ بندیاں بچے کے پروان چڑھنے کے ضمن میں ہوتی ہیں وہ ایک اکائی کا کام کرتی ہیں. ایک سٹیج جو ہے وہ دوسری سٹیج سے مختلف ہوتی ہے اور اس کو آپ اس کے ایک سٹیج کو دوسری سٹیج کے اس کے درمیان آپ تمیز کر سکتے ہیں. اسی طرح اسی نظریے کی بنیاد پر فروئڈ کا نظریہ جو ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، بنیادی طور پہ بات وہی ہے جو کہ اسٹرکچرل آرگینزمک نظریے کی ہے، لیکن فروئڈ جو ہے وہ ایک سٹیپ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دراصل یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ فزیکل نہیں ہے بلکہ سیکشول ہے، اور اس کی نوعیت جو ہے وہ جنسیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اگر جنسیات جو ہیں وہ شخص کے اندر مناسب طور پر بڑھتی چلی جائیں تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل پرسنالٹی کا حامل ہوتا ہے، ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جس کو ذہنی خلل یا ذہنی امراض کے ہو جانے کا امکان نہیں ہوتا. مگر وہ اشخاص جو بد نصیبی سے کسی طور سے کسی ایک سٹیج میں پھنس جائیں تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ان کی ایڈلٹ لائف کے اوپر جا کر ہوتا ہے، اور وہ اس ایڈلٹ لائف کے اندر وہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری یا کسی نہ کسی ذہنی خلل کی صورت وہ اختیار کر سکتے ہیں. آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے ایک اگلے عنوان کے ساتھ. مجھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.